بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 118 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر نصفی اور تفسیر نیشاپوری کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے تفسیر خازن اور تفسیر بیضاوی کا تعارف جو ہے وہ تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم تفسیر نصفی اور تفسیر نیشاپوری جو ہے ان کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو تفسیر نصفی جو ہے اس کے مصنف کا نام عبداللہ بن احمد نصفی ہے۔ ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 701 ہجری ہے، اور ان کی جو تفسیر ہے اس کا نام مدارک التنزیل و حقائق التاویل ہے۔ یہ ایک جلیل القدر عالم ہے، متداول مشہور اور سہل اور دقیق تفسیر ہے ان کی، اور دیگر تفسیر معقولہ جو ہیں، تفسیر بالرائے جو ہیں، ان کے مقابلے میں یہ تفسیر جو ہے بہت ہی مختصر اور متوسط سمجھی جاتی ہے۔ صاحب کشف الظنون اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ تفاسیر میں ایک متوسط، وجوہ اعراب اور وجوہ قراءات کو جامع، علم بدیع اور علم اشارات کے دقائق پر مشتمل ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد جو ہیں، اقوال جو ہیں، ان کو قابل اعتبار بنانے والی ہے، اور اہل بدعت اور ضلالت کی خرافات سے پاک کتاب ہے۔ اتنی زیادہ طویل بھی نہیں ہے کہ اس سے معنی میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اور اتنی زیادہ مختصر بھی نہیں ہے کہ بالکل معنی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں، متداول ہے، سہل ہے، دقیق ہے، دیگر تفاسیر کے مقابلے میں مختصر ہے، متوسط ہے، وجوہ اعراب اور وجوہ قراءات کی جامع ہے، اسی طرح دیگر علوم کی جامع ہے۔ اس میں نہ زیادہ اکتا دینے والی طویل ہے کہ بندہ تھک جائے، اور نہ معنی میں بگاڑ پیدا کرنے والی مختصر ہے کہ اس سے معنی ہی سمجھ میں نہ آئے، معنی ہی بگڑ جائے۔ اس کے بعد جو تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے جس کا تعارف وہ ہے تفسیر نیشاپوری۔ اس کے مصنف کا نام جو ہے وہ شیخ نظام الدین حسن النیشاپوری ہے، حسن محمد نیشاپوری ہے۔ اس کی کتاب، ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے غرائب القرآن و رغائب الفرقان۔ اس کی جو خصوصیات ہیں اس کتاب کی وہ یہ ہے کہ اس کی عبارت بہت آسان ہے، انہوں نے الفاظ کی تحقیق ذکر کی ہے، زائد اور پیچیدہ ابحاث سے خالی ہے، یعنی مشکل ابحاث اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ ایک ممتاز اور منفرد مقام رکھتی ہے کہ اس کے اندر مشکل ابحاث اور زائد ابحاث نہیں ہے۔ دو باتوں کا انہوں نے خاص طور پر اہتمام کیا ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے قراءات کی جو بحث ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور دوسری جو ہے جس پر انہوں نے خاص توجہ دی ہے وہ ہے تفسیر اشاری پر کلام، یعنی ایک تو قراءتوں کا ذکر انہوں نے کیا، اس پر بحث کی ہے، اور دوسرا تفسیر اشاری پر کلام کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو خاص طور پر انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جس کا اہتمام کیا ہے۔ تفسیر النصفی۔ مؤلف هذا التفسیر هو الشیخ العالم الزاہد عبداللہ بن احمد النصفی المتوفى سنة 71 من الہجریہ، وتفسیرہ یسمى مدارک التنزیل وحقائق التأویل، وهو تفسیر جلیل متداول مشہور سهل ودقیق، يعتبر بالنسبة لبقیة التفاسیر بالرأی اوجز تفسیر واوسطه۔ قال فيه صاحب کشف الظنون هو کتاب وسط في التأویلات جامع لوجوه الإعراب والقراءات متضمن لدقائق علم البديع والإشارات مرشح لأقاويل أهل السنة والجماعة خال من أباطيل أهل البدع والضلالة ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل۔ تفسیر نصفی۔ اس تفسیر کے مصنف کا نام جو کہ عالم زاہد ہیں شیخ عبداللہ بن احمد النصفی ہے، ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 701 ہجری ہے، اور اس تفسیر کا نام جو ہے مدارک التنزیل و حقائق التأویل ہے۔ وہو تفسیر جلیل، یہ ایک جلیل القدر تفسیر ہے، متداول اور مشہور ہے، سہل
اور دقیق تفسیر ہے۔ یعتبر بالنسبت لبقیت تفاسیر بالرأی، دیگر تفاسیر بالرأی کے مقابلے میں یہ تفسیر مختصر اور متوسط سمجھی جاتی ہے۔ قال فیہ صاحب کشف الظنون، کشف الظنون کے مصنف اس کے متعلق فرماتے ہیں ہوا کتاب وسط فی التأویلات جامع لوجوہ الاعراب والقراءات، یہ کتاب جو ہے یہ تفاسیر میں ایک متوسط، وجوہ اعراب، وجوہ قراءات کو جامع اور علم بدیع اور اشارات کے دقائق پر مشتمل، مرشح لاقاویل اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے اقوال کو قابل اعتبار بنانے والی، اور اہل بدعت کے اور ضلالات کی، اہل بدعت اور ضلالت کی خرافات سے، خالم من اباطیل اہل البدع والضلالہ، اہل بدعت اور ضلالت کی خرافات سے پاک کتاب ہے۔ لیس بالطویل الممل، نہ وہ اگتا دینے والی طویل کتاب ہے، ولا بالقصیر المخل، اور نہ ہی معنی میں بگاڑ پیدا کرنے والی مختصر کتاب۔ تفسیر النیسابوری، مؤلف هذا التفسير هو الشيخ نظام الدين الحسن محمد بن النیسابوری المتوفى 28 بعد 700 من الهجرية، وتفسيره يسمى غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ويمتاز هذا التفسير بسهولة عبارته وبتحقيق ألفاظه مع خلوفه من الحشف والتعقيد، وقد عني بأمرين يلتزمهما الكلام على القراءات والكلام على التفسير الإشاري، وهو مطبوع طبعة شهيرة على هامش تفسير ابن جرير، وهو مختصر لتفسير الفخر الرازي مع تهذيب كبير۔ تفسیر نیسابوری، اس تفسیر کے مصنف کا نام جو ہے وہ شیخ نظام الدین حسن محمد نیسابوری ہے۔ ان کی تاریخ وفات 728 ہجری ہے، اور اس تفسیر کا نام غرائب القرآن ورغائب الفرقان ہے، اور یہ تفسیر جو ہے یہ اپنی عبارت کے آسان ہونے اور الفاظ کی تحقیق کے ساتھ زائد اور پیچیدہ ابحاث سے خالی ہونے کی وجہ سے منفرد اور ممتاز ہے۔ وقد عنی بامرین یلتزمہما، آپ نے اس میں دو باتوں کا اہتمام، بہت زیادہ اہتمام اور التزام کیا ہے، دو باتوں کا مصنف نے، الکلام علی القراءات والکلام علی التفسیر الاشاری۔ ایک تو انہوں نے جو ہے وہ قراءات پر جو ہے وہ کلام کیا ہے، اس کا التزام کیا ہے، قراءتوں پر بحث کا التزام کیا ہے، اور والکلام علی التفسیر الاشاری، اور یہ جو تفسیر اشاری جو ہے اس پر جو بحث ہے اس کا اہتمام کیا ہے۔ وہو مطبوع، اور یہ تفسیر ابن جریر کے حاشیے پر علی ہامش تفسیر عمومی طور پر چھپی ہوئی ملتی ہے۔ وہو مختصر لتفسیر الفخر الرازی مع تہذیب کبیر، اور یہ جو ہے وہ بہت ساری اصلاحات کے اضافے کے ساتھ، مع تہذیب کبیر، بہت ساری اصلاحات کے اضافے کے ساتھ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کا اختصار ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتب تفسیر بالرائے میں سے تفسیر نصفی، جس کے مصنف جو ہیں وہ تفسیر نصفی کے مصنف کا نام تھا عبداللہ بن احمد نصفی، ان کی جو تفسیر ہے تفسیر نصفی کے نام سے مشہور ہے، اصل نام اس کا مدارک التنزیل و حقائق التاویل ہے، اس کا تفسیری تعارف، اور اسی طرح تفسیر نیسابوری جو ہے یعنی کہ اس کے مصنف کا نام شیخ نظام الدین حسن محمد نیسابوری ہے، اور ان کی جو تصنیف ہے، جو تفسیر ہے، اس کا نام غرائب القرآن و رغائب الفرقان ہے۔ ان دونوں تفاسیر کی آج کے سبق میں ہم نے تفصیل پڑھی ہے، ان کا تعارف تفصیلی طور پہ پڑھا ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 تفسیر نیسابوری کا نام بتائیں، نمبر 2 تفسیر نصفی کی کوئی ایک خصوصیت ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔